آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیفَ تکفرون باللہ، کیفَ کیسے، حرف استفہام ہے، کیفَ کیسے، تکفرون تم انکار کرتے ہو، تم کیسے انکار کر سکتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو اللہ کا، وکنتم امواتن کہ تم مردہ تھے، ظاہر ہے دنیا میں آنے سے پہلے جسم تو نہیں تھا، روح ہی تھی صرف، تو ہم مردہ تھے، فَأَحْيَاكُمْ پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا، زندہ کر کے تمہیں دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم پہلے مردہ تھے، پھر میں نے تمہیں زندہ کیا، تو تم کیسے اللہ کا انکار کر سکتے ہو، تم اس حقیقت کو کیسے جھٹلا سکتے ہو کہ وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، اس چیز کو کیسے بھول سکتے ہو تم، بہت حیرت کی بات ہے۔ پھر فرمایا ثم یمیتکم، ثم یمیتکم، ثم پھر، یمیتکم وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیونکہ دنیا میں ایک وقت مقررہ کے لیے اللہ نے انسان کو بھیجا ہے، جب انسان کا وہ وقت پورا ہو جائے گا تو اسے اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اور پھر اس کے بعد دوبارہ روز قیامت سب کو زندہ کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہیں، پہلے تم مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، کیونکہ موت سے انسان فنا نہیں ہو جاتا، وہ سمجھو ایسے ہے جیسے ایک کمرے سے اٹھ کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تو یہ تو ایک وقفہ ہے، جیسے ہم رات کو سوتے ہیں صبح اٹھ جاتے ہیں، تو اسی طرح ہم دنیا سے جب جاتے ہیں تو ایک جگہ پہ کچھ عرصہ گزاریں گے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھا دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ مارنے والا ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، اس چیز کی ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہیں، یہ چیز سمجھ سے باہر ہے۔ ثم الیہ، ثم پھر، الیہ اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے، پھر جب مر جائیں گے ہم پھر اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو جب جانا ہی اس کے پاس ہے تو پھر اس کی نافرمانی کرنے کا انسان تصور بھی کیسے کر سکتا ہے۔ اور یہ ترجعون ایسا لفظ ہے جس کو پڑھ کے انسان کانپ اٹھتا ہے کہ ترجعون ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے، ہم نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہم نے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اپنی ہر حرکت، ہر بات کا ہمیں جواب دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ وہ 5 چیزوں کا حساب نہیں دے لے گا، جب تک انسان 5 باتوں کا جواب نہیں دے گا تب تک اس کے قدم نہیں ہلیں گے۔ تو 5 باتیں وہ کون سی اللہ تعالیٰ نے پوچھنی ہے؟ زندگی دی تھی وہ کہاں گزاری، کیسے گزاری، جوانی دی تھی وہ کہاں پرانی کی، کہاں گزاری، تم نے رزق کمایا تھا کیسے کمایا، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے، اور رزق جو خرچ کیا ہے وہ کہاں کیا ہے، جہاں جہاں قرآن نے کہا وہاں کیا یا اپنی مرضی سے ہی اڑاتے رہے، اور پھر یہ کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کہاں تک کیا، اور عمل نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علم تو عمل کے لیے دیا ہے نا، عمل کے بغیر علم بیکار ہے۔ تو ہمارے پاس علم تو بہت ہے آج کل، لیکن عمل کی کمی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو۔ پھر فرمایا هو الذی وہی ہے جس نے خلق لکم تمہیں پیدا کیا، هو الذی وہی ہے خلق لکم جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ کل جو ہم نے سورہ بقرہ کی آیات پڑھی تھی ان سے ملتی جلتی آیات آ گئی، بار بار اللہ تعالیٰ مختلف انداز سے سمجھا رہے ہیں ان کافروں کو کہ دیکھو اللہ تو وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، خلق لکم اور تمہارے لیے پیدا کیا، خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے، ما فی الارض جمیعا، ما جو کچھ فی الارض زمین میں ہے، جمیعا سب کا سب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، زمین بھر دی خزانوں سے، آپ زمین کے اندر سے خزانے ڈھونڈو، نکالو، استعمال کرو، تیل ہے، گیس ہے، سونا ہے، نمک ہے، کوئلہ ہے، ہر چیز قیمتی سے قیمتی چیز جو ہے وہ زمین کے اندر موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور زمین کے اوپر جو نعمتیں ہیں اس کا بھی شمار نہیں۔
تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کس لیے بنائی؟ انسان کے لیے ہی تو بنائی، انسان کو ہی فائدہ پہنچانے کے لیے، انسان کی ضروریات کو اللہ سمجھتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں بنائی، اور انسان کو صرف اللہ کے لیے بنایا کہ انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اس کی تعریف کرے، اور اتنا آسان کام انسان کو دیا، اور انسان پھر دنیا میں آ کے بھول گیا کہ اسے کس لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں، اب بار بار قرآن پاک میں سمجھا رہے ہیں، لیکن قرآن کو کوئی پڑھے سمجھے تو تب نہ، ایسے تو بیٹھے بٹھائے تو نہیں قرآن پاک سمجھ آ جائے گا نا، اس کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، رزق بن مانگے ملتا ہے، لیکن ہدایت بن مانگے نہیں ملتی، ہدایت کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے انسان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ہے اللہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین کے اندر ہے، سب کا سب۔ ثم استوى الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن، پھر اسے برابر کیا، سبع سماوات، 7 آسمانوں میں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور 7 آسمان اس نے بنائے۔ اب یہ 7 آسمانوں کا فلسفہ جو ہے وہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمارا اس پہ یقین ہے کہ جو اللہ فرما رہا ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وَهُوَ، اور وہ، بِكُلِّ، ساتھ ہر چیز کے، شیئن، چیز، علیم، جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ عالم الغیبی والشہادہ ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے بحیثیت مسلمان۔ لیکن یہ آیات کافروں کے لیے اور فاسقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ان کو سمجھانے کے لیے کہ شاید ان کو کوئی سمجھ آ جائے اور وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ منافقین صرف زبان سے ایمان کا نام لیتے تھے اسلام کا، لیکن دل میں نہیں تھا ان کے اسلام، اور کافروں کا تو پوچھے ہی کچھ نہ، انہوں نے تو اللہ کے ساتھ جنگ لگائی ہوئی تھی، نعوذ باللہ۔ تو یہ اسٹوڈنٹس ہمارا تھا سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 3 آج مکمل ہو گیا۔ رکوع نمبر 3 میں 9 آیات تھی، تو رکوع نمبر 3 تک 29 آیات ہو گئیں سورۃ البقرہ کی، جن کا ترجمہ آپ نے پڑھ لیا ہے، مختصر تفسیر آپ نے سن لی ہے۔ اب آپ نے یہ ترجمہ اچھی طرح یاد کرنا ہے اور ان رکوعوں کو بار بار دہرانا ہے، ڈیلی پڑھا کریں، پیچھے سے شروع کر کے سورہ فاتحہ سے یہاں تک جب آپ پڑھیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ترجمہ آتا ہے اور کتنا آتا ہے۔ اور اب قرآن پڑھنے کا جب ترجمہ آتا ہو تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، انسان کو ہر بات اللہ تعالیٰ کی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اور ایسے لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ سے انسان گفتگو کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی قرآن پاک سمجھنے کی، قرآن پاک پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور دوسروں تک قرآن پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شکریہ۔